کھانے کے لیے انسان کماتا ہے, رزق کے لیے انسان کماتا ہے, بہت محنت کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے, ساری زندگی اس میں اپنی صرف کرتا ہے, لیکن جب ہم کھانا کھاتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ اس میں ہم غلطیاں کوتاہیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. کھانے کے آداب جو ہمیں بتائے گئے ہیں اسلام میں انہیں ہم فالو نہیں کر رہے ہوتے, اور ایتھیکلی بھی کھانا کھانے کے بہت سارے آداب ہیں جن کو ہم فالو نہیں کرتے. تو ہمیں کیسے کھانا چاہیے, دسترخوان پر بیٹھنے کے کیا آداب ہیں, ہمیں کس حد تک جو رزق کی قدر ہے اس کو کرنا چاہیے, اور جو ہم کھانا ضائع کر رہے ہوتے ہیں اس سے کس حد تک پرہیز کرنا چاہیے. آج ہم تمام ان چیزوں پر بات کریں گے جو ہماری سوسائٹی میں, ہمارے گھروں میں ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, غلطیاں ہیں, اس میں سدھار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. آپ کی آمد کا اور وقت کا بہت شکریہ عاطف اسلم صاحب. اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر معیز میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ مائنڈ سائنس ایکسپرٹ ہیں. آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. سب سے پہلے ڈاکٹر عاطف اسلم صاحب, بہت بیسک سی بات, بہت بیسک سا سوال کہ دسترخوان کے جو آداب ہیں ہمارے دین اسلام میں وہ کیا بتائے گئے ہیں, کس طریقے سے کھانا کھانا چاہیے, کیا آداب ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا دین کی تعلیمات اتنی خوبصورت اور اتنی جامع ہیں کہ اس میں زندگی کا کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں کہ جس کی طرف رہنمائی نہ کی گئی ہو. کھانے کے آداب سے متعلق جو دسترخوان پر بیٹھ کر اکٹھے ہو کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سب مل کر کھانا کھائیں, اس سے کھانے میں برکت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا 2 کا کھانا 3 کے لیے اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہوگا. بسا اوقات ذہن میں یہ آتا ہے کہ لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو کمی واقع ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بالکل برعکس بیان فرمایا کہ زیادہ لوگ کھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکتیں شامل ہو جائیں گی. دسترخوان کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب کھانا کھانے کا آغاز کریں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں. حفظان صحت سے متعلق جو اصول ہیں اسلام میں خاص طور پر ان کی تعلیمات دی گئی ہیں, بالخصوص اس دور کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف وائرسز کی وجہ سے ہماری روزمرہ زندگی معطل ہو چکی ہے تو ہمیں خصوصیت کے ساتھ یہ چاہیے کہ اپنی جسم کی, اپنے ہاتھوں کی اور اس کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے, اور جو دوسری مخلوقات ہیں جو ہمارے کھانے میں سے حصہ حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے ایک رکاوٹ ہو جاتی ہے. میری مراد یہ ہے کہ شیطان سے رکاوٹ ہو جاتی ہے اور انسان پر سیر ہو کر کھاتا ہے. دوسری چیز یہ کہ کھانے کے لیے جو چیز بھی آپ کے سامنے آ جائے آپ اسے قبول فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کسی چیز کو ناپسند کر کے چھوڑ دیا جائے, اور بالخصوص جس چیز کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو یا جس کی آپ نے خصوصیت کے ساتھ تعلیم دی ہو, اس سے محبت اور اس کے اندر لذت محسوس کرنا اور اس کی طرف رجحان ہونا یہ بہت ضروری ہے. تو بچوں کی اس حوالے سے تربیت کرنی چاہیے, کیونکہ بسا اوقات بعض سبزیاں ایسی ہیں کہ بچے دیکھ کر منع کر دیتے ہیں, تو انہیں بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور خاص طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند فرمایا ہے. اسی طریقے سے جب کھانا کھائیں تو برتن کے اس حصے سے لیں جو آپ کی طرف ہو. عام طور پر چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں خاص طور پہ وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر سے اٹھا رہے ہوتے ہیں, تو انہیں بتانا چاہیے کہ اپنی جانب سے اٹھائیں. جب لقمہ لیں تو مناسب لقمہ لیں, اور ایک لقمے کو جب مستقل طور پر آپ چبا لیں اور وہ آپ کے معدے کی طرف چلا جائے پھر آپ دوسرا لقمہ اٹھائیں. ایک اور عادت جو دسترخوان پہ دیکھی جاتی ہے خاص طور پہ ماہ رمضان میں, بچوں کو اگر کوئی چیز پسند ہے اور وہ سامنے رکھ دی جائے تو بچے بہت ہرس اور لالچ کی طرف سے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کوشش جلدی کھاتے ہیں, اور کوشش یہ کرتے ہیں پہلے سے ہی بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں اس کے بعد ماما اور بھی لوں گا. تو انہیں بتایا جائے کہ پہلے جو چیز آپ کو دے دی گئی ہے آپ اسے کھا لیں, وہ ختم ہو جائے تو پھر آپ دوسری چیز کی طرف جائیں. تو یہ لالچ اور گریڈ اور کسی چیز کی طرف بہت زیادہ بڑھنا, تو یہ بچوں کے اندر سے چیز ختم کرنی چاہیے اور سمجھانا چاہیے کہ بیٹا جو چیز جس چیز کا جو وقت آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے اور جتنی لکھ دی گئی ہے اس سے زیادہ آپ کو نہیں مل سکتی. بے شک. اب یہ جو آپ نے جو ابھی آداب ہم مزید بھی اس پہ ڈسکس کریں گے کیونکہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بچوں کی ٹریننگز کے حوالے سے خاص طور پر, اور میں تو کہوں گی کہ جو آپ نے آداب بتائیں اس میں سے آدھے سے زیادہ تو ہمارے بڑے بھی فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر معیز صاحب, جب ڈاکٹر صاحب گفتگو کر رہے تھے تو اتنے سارے سائنٹیفک ریزنز میرے دماغ میں آنا شروع ہو گئے, جیسے کہ ہاتھ دھونے پر بات ہوئی, جب ہم کھانا چبا کر کھاتے ہیں تو وہ ہمارے معدے کے لیے کتنا افیکٹو ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ اسلام نے ہمیں بتائی ہیں, اگر ہم انہی کو فالو کر لیں تو صحت ہماری بہت اچھی رہ سکتی ہے. ڈاکٹر معیز, سائنٹیفک ریزنز اگر ہم ان آداب کو فالو کریں. جی السلام علیکم, ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. میں جب 16-17 سال کا تھا اور یوگا کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی تو وہاں جہاں رہتا تھا وہ جیسے ہی کھانا آتا تھا تو وہ کہتے تھے میرے ٹیچر کہ آنکھیں بند کرو
और 5 मिनट अपने आप को पुरसुकून करो। मैं बड़ा हैरान होता था कि खाने का पुरसुकून होने से क्या ताल्लुक है। अच्छा, 5 मिनट के बाद जब आंखें खोलते थे तो ऐसे ठहराव आता था अपनी जात में, जहन पुरसुकून होता था। उसके बाद कहता अब तुम खाना आराम से खाओ। ये जो हम वैसे तो मुसलमान जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, इसका मकसद ये था कि इंसान जो है वो अपना राब्ता रब के साथ करे, यानी जिक्र जब इंसान करता है, अल्लाह को याद करता है, तो रब के साथ वो जुड़ जाता है। तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह जो थे, अपार्ट फ्रॉम बरकत वगैरह अपनी जगह, असल चीज है वो ताल्लुक रब को याद करना खाना खाने से पहले। अब हो ये गया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ एक कलाम रह गया, उसका जो असर था कल्ब पे और इंसानी जहन पे, जो सुकून मिलता था और जो शुक्र का एक एहसास होता था खाना खाने से पहले, वो शुक्र का एहसास खत्म हो गया। क्योंकि कलाम जो है वो तो कलाम है, उसके अंदर जज्बाती कैफियत कोई नहीं है, जबकि होनी चाहिए थी। दूसरी चीज है, आपको पता है पेट में दांत नहीं होते, इसीलिए खाना चबा चबा के खाया जाए, क्योंकि मैदा जो है वो उसको सिर्फ हजम करने की ताकत रखता है, चबाने की ताकत नहीं रखता। अब इसके पीछे नफ्सियाती अवामिल क्या है? देखिए, एक चीज याद रखें, बहसियत हम बात कर रहे हैं 80%, 85% अवाम की जो देहातों में रहती है, या वो अवाम जो गुर्बत की लकीर के करीब है या लोअर मिडिल क्लास है, ये ज्यादातर अवाम ये है। यहाँ सबसे बड़ा मसला है भूख का, ठीक है ना। अब जो मेहनत के बाद जो कमाया जाता है, उसी वसाइल के अंदर बच्चे की स्कूल की फीस भी देनी है, राशन भी लाना है, कपड़े भी लाने, किराए भी देना है, यूटिलिटी भी देना है। उसमें जब खाना सामने होता है तो नफ्सियाती तौर पर इंसान के अंदर लाशऊरी तौर पर ये होता है कि ये खत्म ना हो जाए, ये कम ना हो जाए, कोई और ना खा ले, तो वो तेजी से खाना शुरू करता है। ये जो भूख पे कंट्रोल है, जो रमजान में रोजा हमें सिखाता है, वो भूख और प्यास पे कंट्रोल है। ये कंट्रोल 11 महीने नहीं होता हमारे पास। तो साइंटिफिकली जब आप पुरसुकून होकर खाना खाते हैं तो आपका मैदा उसको हजम प्रॉपर करता है। आप जब उसको प्रॉपर चबाते हैं तो वो ग़िज़ा अच्छी तरह हजम होती है। सेकेंडली, एक मुझे याद है, एक अल्सर का पेशेंट था, तो अल्सर का जो पेशेंट था उसको एक एडवाइस दी गई कि भाई तू काम क्या करता है? वो कहता है सेल्समैन हूँ। कहता है दोपहर का खाना कब खाता है? कहता है 3 बजे खाऊं, कभी चाह। कहता नहीं, तू अपने साथ टिफिन लेके जा। अगर तू ट्रेन के अंदर भी सफर कर रहा है तो बराए करम 1 बजे या 1:30 बजे जो तेरा टाइम फिक्स है उस वक्त तू खाना खा ले। ये वो चीजें साइंटिफिकली जो हेल्प करती है। अब हमारे यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट है साथ खाने का, इसके अब डॉक्टर मोइज, एक बात आपने कही, भूख का आपने जिक्र कर दिया, और आपने कहा कि भूख एक ऐसे तबके में है जहां पर हम देख रहे होते हैं कि वहां पर अर्निंग्स कम है या जो निचला तबका है, लेकिन हमारे यहाँ भूख के एक तो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। जो बड़े तबके हैं उनमें बहुत ज़्यादा बड़ी भूख है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन बहरहाल हम जब देख रहे होते हैं ना, हमारे यहाँ शादी ब्याह में जो माहौल होता है, जब खाना लगा दिया जाता है तो फिर अमीरों के यहाँ भी उसी तरीके से खाने पर लूट मचाई जाती है और गरीबों के यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो ये एक हमारे यहाँ सोशल प्रैक्टिस है जो बड़ी अफसोसनाक है, जो बड़ी बुरी है। डॉक्टर मोइज, उस पर क्या कहेंगे? फिर आतिफ असलम साहब से भी इसी बारे में राय लूंगा। ये इंसान जिस माशरे में रहता है वहाँ एक दूसरे को देखकर वो सीखता है। तो डेफिनेटली इस माशरे के अंदर ये है कि अमीर आदमी को भूख किसी और चीज की होती है, मगर होती भूख है, और वो खाना देखकर वो भूख हो जाती है तेज। देखिए, जिसको दौलत की भी भूख है वो खाना खाते वक्त तहम्मुल से काम नहीं लेगा, सब्र से काम नहीं लेगा। मगर खैर, ऐसे लोग भी हैं दुनिया के अंदर, जो आज भी ऐसे लोग मौजूद है जो अपना खाना किसी के साथ शेयर कर लेते हैं। हम तो शेयर करने को तैयार नहीं है। दीन के अंदर जो मेहमान की खुसूसियत है, हमारे इस्लामिक स्कॉलर है उस पर बात करेंगे कि मेहमान को घर पे बुलाना या मेहमान को खाना खिलाना कितना बाबरकत है। वो तो अब वो भी खत्म हो गया, क्योंकि यह फिक्र है कि हमारे पास तो हम किसी और को कैसे खिलाएंगे। डॉक्टर आतिफ असलम साहब, एक तो ये चीज़ कि आपने बहुत बेसिक बात की थी कि बच्चों को ज़्यादा लेने से पहले ही ट्रेन कर दो। जब बच्चे को पहले ही पता होगा कि मैंने हमेशा ज़्यादा नहीं लेना, तो शादी में जाके भी जब वो बड़ा हो जाएगा तो शायद किसी हद तक जिम्मेदारी का और जो है ना वो अखलाकियात का मुजाहरा करेगा। तो एक तो बहुत ही स्टार्ट से, बिगनिंग से ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ जिस तरह से शादी ब्याह में प्रैक्टिसेस होती हैं, किस हद तक मना है, ममनू है कि अपनी जो बॉडी के हिसाब से ज़्यादा खाना ना लिया जाए, परोसा ना जाए?
دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کھانے سے متعلق جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو مومن ہے نا وہ اپنے پیٹ میں گنجائش رکھ کر کھاتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ بھوک سے کم کھاتا ہے، اور جو کافر ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ تو اگر بچپن سے بچوں کو دین کی تعلیمات دی جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بتایا جائے گا تو اس سے ان کا معدہ بھی اسٹرانگ ہوگا، وہ اوور ایٹ سے بچیں گے، وہ اس خواہش سے بچیں گے کہ ہم سارا اپنے پاس جمع کر لیں اور آخر میں بچ جائے۔ تو یہ بہت ہی بری عادت ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے سے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو کفران نعمت ہوتا ہے اس کی صورت ایک یہ ہے کہ آپ اتنا سارا کھانا جمع کر لیں اور خود کھا نہ سکیں اور بعد میں وہ ضائع ہو جائے۔ کتنا بہتر ہوتا کہ اگر آپ اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑا سا لیتے اور پھر 2 3 یا 4 مرتبہ بھی اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ لے لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ بات بہت مشہور ہے اور بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ رزق جب ایک دفعہ ناراض ہو کر چلا جاتا ہے تو پھر لوٹ کر نہیں آتا۔ ان لوگوں پر نظر کرنی چاہیے کہ جن کے پاس بظاہر یہ پروویژنز نہیں ہیں، یہ خوراک کے ذرائع نہیں ہیں، یہ اتنی آمدنی نہیں ہے، جن کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں، وہ کیسے اپنا روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہم اتنا زیادہ لے لیں کہ وہ ضائع ہو کے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت حقدار تک نہ پہنچے، تو اس کا بروز قیامت ہم سے ضرور سوال ہوگا۔ بے شک ہوگا۔ جن دسترخوانوں پر مہمان ہوا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں ان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اور بچوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جس دسترخوان پر بچے ہوتے ہیں، میں چاہوں گی کہ بتائیے گا کہ مہمانوں کی کیا اہمیت ہے، بچوں کی دسترخوان پر کتنی اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک اور چیز ایڈ کر لیجیے گا، اکثر تو ہمارے یہاں اب یہ ہونے لگا ہے کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو بچوں کو بھگا دیتے ہیں کہ اب ہمیں کھانا کھانے دو اور تم جو ہے نا سکون سے بیٹھو، بچے موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں یا اگر دسترخوان پر بھی ہیں، تو یہ ہمیں پریکٹس ریوائیو کرنی کتنی ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مہمان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، دین اسلام میں اس کی اہمیت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا ٹائٹل ہے خلیل اللہ، اللہ کا دوست، ان کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ اس وقت دسترخوان سے نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس اعتبار سے ہمیں یوں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی مہمان آتا اور آپ کے دولت خانے میں بظاہر اسے دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ عام اعلان کر دیا کرتے کہ اس کی خدمت کرو، اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان جو اس خدمت پر لبیک کہتے اور اپنے گھر کے تھوڑے سے وسائل میں، مشہور واقعہ ہے کہ چراغ گل کر دو تاکہ مہمان کو یہ نہ پتہ لگے کہ ہم نہیں کھا رہے اور ہم اپنا کھانا بھی اسے پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے ایسے شخص کے لیے بشارت اور مغفرت کی نوید سنوائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا یہ عمل پسند آیا۔ دوسری بات یہ کہ مہمانوں کی طرح چھوٹے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بھی بہت بلند مقام ہے، تو وہ جہاں پر بیٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرمایا کرتے تھے اور دیکھتے تھے جب کوئی چیز ان کے پاس آتی تو جو چھوٹا بچہ ہوتا اسے موسم کا پہلا پھل دے دیا کرتے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں کو اپنے ساتھ بٹھایا کریں اور کھانے کے دوران ان کی ٹریننگ کیا کریں، انہیں یہ بات سمجھایا کریں، انہیں آداب سکھایا کریں، تاکہ کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں بھی یہ بات ڈالے کہ ہمارا رزق اور ہمارا دسترخوان اس وقت وسیع ہوگا جب ہم دوسروں کو اس میں شامل کریں گے۔ اب دیکھیں نا، ٹریننگ ایک تو بچوں کی ہم نے حوالے کر دی اس موبائل پہ کہ 4-5 وہ ویڈیوز دیکھ لیں گے تو اس میں سب کچھ شاید سیکھ جائیں گے، ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر موئز صاحب جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے جب ہمارے سامنے کھانا آتا ہے تو ہماری آنکھ اسے دیکھ کے کھاتی ہے، اچھا کھانا ہو، اچھی پریزنٹیشن ہو تو ہمیں اچھا فیل کرتے ہیں اور پھر اس کو کھانے کا دل بھی ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں اکثر پریکٹس یہ ہو گئی ہے کہ ہم ٹی وی یا موبائل دیکھتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں اور کھانے پر ہماری نظر نہیں ہوتی اور موبائل اور ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ درست پریکٹس ہے، اسے کیری آن کرنا چاہیے یا اسے کس حد تک سائنٹیفکلی بھی اور ویسے بھی ایتھیکلی بھی ہمیں چھوڑ دینا چاہیے؟ بہت سارے جسمانی امراض، کیونکہ پیٹ جو ہے وہ آپ کا انجن روم ہے، اسٹمک آپ کا معدہ، اور یہاں سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو پیٹ کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہوئے توجہ آپ کی کہیں اور ہوتی ہے تو ایک تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کتنا کھایا، کتنا چبایا، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی بھوک ختم ہو چکی ہوتی ہے پھر بھی آپ کھاتے ہیں۔ تو ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کھانا کھاتے وقت۔ یہ ایک سائنٹیفک اور میڈیکل فیکٹ بتا رہا ہوں کہ کھانا کھاتے وقت توجہ کھانے پہ ہونی چاہیے، یا اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھے ہو آئیڈیلی باتیں بھی کم سے کم کرنی چاہیے، توجہ کھانے پہ ہونی چاہیے۔ یہ جو آپ کی انگلیاں ہیں جس سے ہم سنت ہے کہ کھانا ہاتھوں سے کھاتے ہیں انگلیوں سے،
اس میں نرو اینڈ ٹرمینلز ہوتے ہیں. جب آپ کھانے کو چھوتے ہو تو اس کی حرارت کتنی ہے وہ برین کو پتہ چلتی ہے. اسی طرح کھانا جب نوالا منہ میں جاتا ہے تو آپ کی انگلیاں جب منہ میں جاتی ہے تو یہاں برین کو میسج ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے 50% کے قریب تو برین میسج بھیجتا ہے کہ اب کھانا بند کر دو. تو ایک تو یہ ہے کہ انگلیوں سے کھانی چاہیے, دوسرا توجہ کھانے پہ ہونی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں, تو وہ کھانے کی ایک تو حرمت بہت بڑی بات ہے, رزق کی بہت بڑی حرمت ہے. انسان محنت کیوں کرتا ہے؟ اسی رزق کے لیے. تو اس حرمت کو آپ پامال کرتے ہیں اس رزق کی. دوسری یہ چیز کہ آپ کے معدے میں جاتے ہوئے کھانا ایموشنز لے کے جاتا ہے. آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, فلم دیکھ رہے ہیں, اس فلم کے جتنی بھی ایموشنز ہیں, جذبات ہیں, وہ کھانے لقمے کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا نقصان دہ ہی ہے. صحیح. ہاتھ سے کھانا کھانا جیسے بھی ڈاکٹر معز نے بتایا کہ بہت اچھا ہے سائنٹیفکلی بھی, اور ویسے بھی ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کہ آپ ہاتھ سے کھانا کھائیں تو کتنا کھانا چاہیے, اور پھر دوران کھانا گفتگو سے پرہیز کرنا کتنا ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہاتھ سے کھانے کی بہت سی برکتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہاتھ سے کھایا جائے, اور انگلیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ جب آپ کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے ایک تو یہ کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ برین بھی آپ کو میسج کر دیتا ہے. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات اگر ہم اس کے برعکس دیکھیں, اسپون کو یوز کرتے ہیں تو ہم کوئی گرم چیز بھی منہ میں لے لیتے ہیں تو منہ میں جانے تک ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اگر ہم ہاتھ سے کھائیں گے تو ہمیں پہلے ہی اس کا اندازہ ہو جائے گا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھا لو تو اپنی انگلیوں کو چاٹو کہ اس کے اندر کوئی ذرات نہ رہ جائیں. اسی طریقے سے پلیٹ کی صفائی سے متعلق بھی فرمایا گیا. اور دوسری بات جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ابھی ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھی کہ لوگ عام طور پر یہ مائیں موبائل دے دیتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ موبائل کو ایزی بیبی سیٹر ماؤں نے بنا لیا ہے. تو یعنی بچہ موبائل دیکھے گا تو کھائے گا, بچہ موبائل دیکھے گا تو سکون سے رہے گا. تو اس سے بچوں کے اندر بہت ساری ایسی کمیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں جن کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے, جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے اعضاء سے, اپنے جسم سے جو حرکتیں کرتا ہے وہ حرکتیں کرنا بھی کم کر دیتا ہے. اس کی موومنٹ کم ہوتی ہے کیونکہ بس اس نے اپنی آنکھوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے اور وہ صرف موبائل کو دیکھ کر سارے کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. دوسری بات آپ نے جو پوچھی کھانے کے دوران بات چیت کرنا, تو دین اسلام میں بات چیت کرنے کی بالکل اجازت ہے. ہاں بعض مذاہب میں منع کیا جاتا ہے بالکل خاموشی سے کھانا کھاؤ. تو دین اسلام میں کھانے کے دوران بات چیت کرنا اور یوزفل بات چیت کرنا جس کے اندر تربیت بھی ہو, جس کے اندر دین بھی ہو, جس کے اندر لوگوں کو اچھی پریکٹسز بھی سکھائی جائیں, تو دیکھنا بھی اور سننا بھی اس کی اجازت ہے. صحیح. بستر پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ, بیڈ روم میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, بستر پہ کھانا کھایا جا سکتا ہے, اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں بستر پر کھانا کھانے میں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ باقاعدہ کوئی جگہ ہو اور دسترخوان بچھا کر پھر سب لوگ مل کر کھانا کھائیں. بستر پر کھانے سے یہ ہے, اس کا ایک نقصان یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کوئی چیز وہاں پر گر جاتی ہے اور اس کی وجہ سے حشرات الارض یا انسیکٹس آ جاتے ہیں تو بے خیالی میں سوتے ہوئے انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو اس لیے بستر پر کھانے کو اوائڈ کرنا چاہیے. دائیں ہاتھ سے کھانے کے لیے کہا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنے بھی اہم کام ہیں انہیں دائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم دیا ہے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. چاہے وہ کسی کو کتاب پکڑنا ہو یا کسی کو پانی کا گلاس دینا ہو یا کھانا کھانا ہو, تو دائیں ہاتھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. اور بائیں ہاتھ کو کیونکہ مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے کھانے کو اور دیگر کام کرنے کو منع کیا ہے. نہیں ہے جن کو نہیں کھایا جاتا, جو لیفٹی ہوتے ہیں, لیفٹ ہینڈرز ہوتے ہیں, ان کے لیے کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ اگر نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن پیرنٹس کو چاہیے, بڑوں کو چاہیے کہ شروع سے ٹرین کریں, اور اگر ان کی عادت ہے تو آہستہ آہستہ اس عادت کو ختم کریں. شروع میں مشکل محسوس ہوگا لیکن اگر پریکٹس کی جائے گی تو آہستہ آہستہ وہ رائٹ ہینڈ والے بن جائیں. بالکل. ڈاکٹر معز, دسترخوان اور ساتھ کھانا کھانے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ جب ہم سب لوگ ایک دسترخوان پر ہوتے ہیں, پہلے ایک مقررہ وقت ہوا کرتا تھا, سب گھر والے ایک دوسرے کا انتظار کیا کرتے تھے کہ جب سب پہنچیں گے تب کھانا کھایا جائے گا. بٹ اب ہماری یہاں ماڈرن سوسائٹی میں, ماڈرن سسٹم میں, جب جو آ رہا ہے جس وقت فری ہو رہا ہے وہ اپنا کھانا کھا رہا ہے اور جا رہا ہے, تو اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے, اس کے فائدے کتنے ہیں اگر سب مل کر کھانا کھائیں؟ پہلی چیز تو بستر پہ کھانے والی بات بتا دوں, بستر پہ کھانا نہیں کھانا چاہیے. وجہ یہ کہ بستر پہ کون کھانا کھاتا ہے؟ بیمار. تو جب بستر پہ کھانے کی عادت ہوتی ہے تو لاشعوری طور پر آپ کا ذہن یہ سمجھتا ہے کہ آپ بیمار ہیں, تو یہ بیماری کی طرف آپ کو لے جا سکتا ہے. اس لیے کبھی بھی بستر پہ کھانا نہیں کھانا چاہیے انٹیلس کبھی مجبوری ہو, کوئی وجہ ہو. دوسرے آپ کے سوال کا جواب یہ دیکھیں, جو اصل چیز امپورٹنٹ ہے کسی بھی معاشرے کی صحت مند ہونا وہ ہے فیملی بانڈنگ. معاشرہ شروع ہوتا ہے گھر سے.
फैमिली बॉन्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और फैमिली बॉन्डिंग के लिए जरूरी है कि वो वक्त जहाँ पे सारे घर वाले बैठे हों, एक काम पर तवज्जो हो, वो होता है खाना। वैसे तो घर वाले बैठे होते हैं, कोई टीवी देख रहा है, बच्चा वीडियो देख रहा है या मोबाइल फोन है, मगर खाना खाते वक्त एक एक्टिविटी होती है जिसमें फोकस्ड होता है पूरी फैमिली का। उस वक्त वो मौका बहुत अच्छा है बॉन्डिंग के लिए। आपस में एक दूसरे का रूटीन पूछा जा सकता है, आज क्या किया तुमने, कैसा किया। फिर आप बच्चा जब खाना खाता है या दूसरे खाना खाते हैं, वो खाने के आदाब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, खाना बचा रहे हैं या वेस्ट तो नहीं कर रहे। आपको पता है अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ था, एक पाकिस्तानी, 2 पाकिस्तानी से, आई थिंक एम्स्टरडम की बात है, उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया बाहर की तरफ और आधा खाना छोड़ के जा रहे थे। खातून 7 टेबल पे खाना खा रही थी, वो उठी, उसने उनको रोका और उनको कहा कि ये खाना या तो पैक करके अपने साथ ले जाओ या इसको किसी को दे दो। यानी उसने बाकायदा सुना है कि तुम खाना वेस्ट कर रहे हो। तो अब ये खाना वेस्ट होगा नहीं होगा वो उस वक्त पता चलेगा जब बच्चे आपके साथ खाना खाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मौका होता है फैमिली टाइम जिसको हम कहते हैं, जिसमें खाना, फिर उसके बाद रिस्क की अहमियत, फिर उसके बाद अगर बच्चा किसी चीज की जिद करता है तो माँ बाप उसको कैसे समझाते हैं। माँ बाप एहसान अल्लाह का शुक्र करने वाली बात बच्चे को खाने के दौरान कैसे बता सकते हैं। अच्छा, सिर्फ मीठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मीठा खाओगे तो बीमार हो जाओगे। तो जिंदगी में मीठा कड़वा दोनों साथ साथ चलता है। ये वो हिकमत की बातें जो माँ बाप उस दौरान बता सकते हैं। तो प्लीज मेहरबानी करके इस खाने के टाइम पे टीवी और मोबाइल फोन ना इस्तेमाल करें। अच्छा फैमिली टाइम आपको मिलता है खाना खाने से पहले, जब हम आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते हैं, और जब इख्तिताम होना चाहिए खाने का तो अल्लाह ताला का शुक्र और हमें दुआएं भी बताई गई हैं। किस तरीके से अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं और उसने जो हमें दस्तरखान पर नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा करना ज़रूरी कितना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद, फुरकान हमीद में और अहादीस मुबारका में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ज़ाब्ता बयान फरमाया है, वो है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करोगे तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दिया जाएगा, और अगर इसके बरक्स करोगे, कुफरान नेमत का शिकार होगे, तो फिर बसा औकात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पकड़ बहुत सख्त होती है। तो खाने के बाद हमें दुआ तालीम की गई है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन अल्फाज में दुआ की जाए कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, कि तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमें खिलाया, पिलाया और मुसलमान बनाया। इससे बच्चों के जहन में ये बात पैदा होगी कि हर चीज़ पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे वो बहुत मामूली हो या बहुत बड़ी हो। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करने से बरकतें हासिल हो। और ये जो दस्तरखान है हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, कि हम जिस तरीके से अपने दस्तरखान को सजा रहे होते हैं, उसका एहतमाम कर रहे होते हैं, रिस्क के लिए, उसके हुसूल के लिए अपनी अपनी पूरी ज़िंदगियाँ हम मेहनत कर रहे होते हैं। तो हम शुक्रगुजारी के साथ, और अल्लाह ताला ने जो हमें आदाब बताए हैं इस्लाम में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीके बताए हैं, अगर हम उनको छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो कर लें तो ये खाना भी सवाब बन जाएगा और अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत करेगा। हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।